حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہر وقت عوام کی فلاح و بہتری کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ مختلف شہروں کے گورنروں کے حالات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے حمص کے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا امیر کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا امیر انتہائی اچھا آدمی ہے، لیکن اس میں صرف ایک خامی ہے، وہ یہ کہ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل نما عمارت بنا رکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور غصے کے عالم میں اسی وقت ایک قاصد کو حمص کے امیر کے محل کی طرف روانہ فرمایا اور ساتھ ہی اسے حکم بھی دیا کہ امیر حمص کے محل پر پہنچتے ہی لکڑیاں کٹھیاں کر کے محل کے دروازے میں آگ لگا دینا۔ چنانچہ وہ قاصد محل کے دروازے پر پہنچا اور لکڑیاں کٹھی کر کے محل کے دروازے پر آگ بھڑکا دی۔ لوگ بھاگم بھاگ امیر کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ ایک شخص نے لکڑیاں کٹھی کر کے محل کے دروازے پر آگ لگا دی ہے۔ امیر حمص نے یہ سن کر بے فکری کے انداز میں جواب دیا کہ اسے آگ لگانے دو، وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہے۔ اس کے بعد امیر حمص بذات خود چل کر قاصد کے پاس آئے۔ قاصد نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ سنایا، جس میں لکھا تھا کہ امیر حمص فوری طور پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ فرمان کے مطابق امیر حمصہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ امیر حمص کو 3 دن تک دھوپ میں رکھو۔ چنانچہ ان کو 3 روز تک دھوپ میں رکھا گیا۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمص کے پاس پہنچے اور ان کو اپنے ہمراہ سنگستان میں لے گئے۔ اس سنگستان میں زکوٰۃ کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امیر حمص کے امیرانہ کپڑے اتروائے، ان کو پہننے کے لیے کمبل دیا، پھر حکم دیا کہ ان تمام اونٹوں کو پانی بھر بھر کر پلاؤ۔ جب وہ سب اونٹوں کو پانی پلا تھک گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ان سے فرمایا، اے امیر حمص، تھک گئے ہوگے، پہلے بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ امیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اس کام کو چھوڑے ہوئے مجھے ایک مدت گزر چکی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر یہی وجہ تھی کہ تم نے بالا خانہ بنوایا تھا اور مسلمانوں سے اونچے ہو کر سوتے تھے۔ امیر حمص کا ندامت کے مارے برا حال تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اب اپنے عہدے پر واپس چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو ایسا کام آئندہ ہرگز نہ کرنا۔ چنانچہ امیر حمص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت قبول کر کے حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح صحابہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود اچھے اونچے محل، اونچے گھر پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم اپنی زندگی کو شہانہ پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔